آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے. تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا. وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے. یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے
جو اپنی قوم پر نکالے، پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے۔ اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپور۔ سامعین، یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے۔ ہر اتوار کی شب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا پروگرام مقامی وقت کے مطابق 6 بجے شروع ہوتا ہے اور یہ پروگرام جاری رہتا ہے شب 8 بجے تک۔ ہمارے ریڈیو احمدیہ کے سامعین یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر اتوار کی شب ریڈیو احمدیہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے سننے والوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ سامعین، آج کے ریڈیو احمدیہ کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، انصر رضا صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انصر رضا صاحب وقف زندگی ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے اسلام کی خدمت کے لیے، اور تحقیق تصنیف آپ کا میدان ہے۔ میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں انصر رضا صاحب کے تعارف میں کہ جب آپ انصر رضا صاحب کی بات سنتے ہیں تو قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن کریم کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے، اور ہمیشہ جس طرف بلاتے ہیں وہ قرآن کریم ہی ہے۔ اس تعارف کے ساتھ ہم بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ انصر صاحب، آج کیا موضوع ہے ہمارے سامعین کے لیے؟ جی جزاک اللہ سفیر راجپور صاحب، آپ کا آپ کو اور ہمارے سامعین کو یہ معلوم ہے پچھلے 1.5 دہائیوں سے، بلکہ تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ، کہ میرا جو موضوع ہے وہ صداقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہوتا ہے، اور اسی کے مختلف رنگوں، مختلف پہلوؤں پہ خاکسار کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ میری دلچسپی کا جو میدان ہے وہ یا سمجھ لیں کہ میری گفتگو کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کی پاک کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ اور اس میں مجھے یاد آ گیا کہ ہم بہت سے لوگ، ہمارے بھی اور دوسرے بھی، اس کتاب کا نام جب ہم اردو میں لیتے ہیں تو ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید۔ یہ اصل میں ہے قرآن، تو رے ساکن ہے اور پھر الف مد ہے، الف مد آ، قرآن۔ تو یہ قرآن غلط تلفظ ہے اس کا، میں یہاں بھی لوگوں کو تصحیح کراتا رہتا ہوں۔ بہرحال مقصد یہ کہ بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے۔ آج کل یہ جو مہینہ جا رہا ہے اور یہ جو آج یا کل کا دن ہے ربیع الاول کا، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، پیدائش کا دن ہے۔ اگرچہ تعین کے ساتھ کوئی تاریخ تو نہیں دی جا سکتی، کوئی دن متعین نہیں ہے۔ مسلمان فرقوں میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ان میں یہ مختلف ہے، متفق علیہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 کو یا 17 کو۔ تو بہرحال مہینہ تو وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس مہینے کو اور اس دن کو
پوری دنیا میں عام طور پہ اور پاکستان ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ خاص طور پر اس کو بطور جشن کے مناتے ہیں، اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے، تو یا پاؤں پاؤں کے، سوری. تو جس طرح جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور وہ بھی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دن نہیں ہے، یعنی 25 دسمبر نہیں ہے. خود ان کے ہاں بھی جو گریک آرتھوڈاکس ہیں یا دوسرے جو فرقے ہیں عیسائیوں کے، ان میں بھی یہ تاریخ متنازع ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک دن مخصوص کر دیا ہے، اور اس دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. تو مسلمانوں میں بھی یہ بدعت جاری ہو گئی، اور جو میری مختصر سی تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ہندوستان سے ہی جاری ہوئی. اس سے پہلے کسی بھی جگہ پہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں منائی جاتی تھی، اور غالباً اب بھی بر صغیر میں ہی منائی جاتی ہے. اس سے باہر غالباً لوگوں کو اس تہوار کا، اس جشن کا کوئی ادراک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے 2 عیدیں تجویز فرمائی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، سب جانتے ہیں. لیکن پھر ہم مسلمان اس بات پر خوش نہیں ہوتے، ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا کہ ہم سنت کی اسی راہ پر چلتے رہیں. جیسا کہ یہودیوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے اللہ سے دعا کر کے وہ جو زمین سے اگتا ہے وہ چیزیں جو ہیں، وہ سبزیاں، وہ لہسن اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دیں. وہ صحرا میں تھے، صحرا میں تو کاشتکاری نہیں ہوتی، جو ڈیزرٹ سینائی ہے، صحرائے سینا ہے، اس میں تھے وہ. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اہبطوا مصر، شہر میں چلی جاؤ، پھر وہیں پہ تمہارے لیے جو کچھ ہوگا. تو اس سے پہلے فرمایا کہ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو جو ادنا ہے اس کو تم خیر سے بدل رہے ہو. تو اسی طرح یہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدیں تجویز فرمائیں، اور اس پہ اچھا کپڑا پہننے، اچھا کھانا کھانے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کو، ایک تہوار کی سی کیفیت، اس کو تو آپ اگر یہ دیکھیں تو عملی طور پر انہوں نے بالکل ہی ترک کر دیا ہے. اور اس میں صبح کو نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور اس میں بھی اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اکثریت تو نہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو نماز پہ بھی نہیں جاتے، وہ سوئے رہتے ہیں کہ جی ایک تو دن ملا ہے چھٹی کا، تو وہ سوئے رہتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں. لیکن جو جاتے بھی ہیں وہ نماز پڑھ کر آگے پھر سو جاتے ہیں. اور اس دن میں نے دیکھا ہے، اور مسلسل 40 سال تک دیکھا ہے جتنا عرصہ میں پاکستان میں رہا، کہ سڑکیں بالکل ہو کا عالم ہوتا ہے، سنسان ہوتی ہیں، سناٹا طاری ہوتا ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں، کوئی بھی چل پھر نہیں رہا ہوتا، کوئی سجاوٹ نہیں ہوتی سڑکوں کے اوپر. اگر جشن منانا ہی ہے آپ نے تو کوئی تہوار کا کوئی سماں پیدا کرے. لیکن اس دن لگتا ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے کہ قومی سوگ کا عالم ہوتا ہے، کہ بالکل کوئی نظر نہیں آتا. اور یہ ان شہروں میں ہے جہاں پہ لوگ مقامی آبادی جو ہے وہ اکثریت میں ہوتی ہے، مثلا لاہور، کراچی ہے. لیکن وہ شہر مثلا جیسے اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں تو اکثریت باہر سے آتی ہے کام کرنے کے لیے، اور وہ جب اس طرح
تہوار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو اپنے ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس عید منانے کے لیے لوٹ جاتے ہیں. تو اس دن تو اور ہی وہاں پہ ہو کا عالم ہوتا ہے، خوب سناٹا طاری ہوتا ہے پورے اسلام آباد کے اندر. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کو تہوار کے طور پر منانے کا حکم دیا تھا، اس دن ہم تہوار نہیں مناتے، اور اس دن خدا کو یاد نہیں کرتے. اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری تعلیم ہے اس کو یاد کرنا، مطلب جو بھی اسلامی بات ہو سکتی ہے وہ نہیں کرتے. لیکن پھر شام کو پارٹیاں ہوتی ہیں، جشن ہوتے ہیں، اس میں خوب ہلا گلا ہوتا ہے، اور اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل وہ بھلا دی جاتے ہیں. اس کے مقابل پر ہم نے جو سنی ہیں انہوں نے عید میلاد النبی بنا لی ہے، جو شیعہ ہیں انہوں نے عید غدیر بنا لی ہے، کہ جس دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور بھی اس طرح کے ایک دو انہوں نے تہوار بنا لیے ہیں عید کے نام سے. تو اصل عید جو ہے وہ پس پش ڈال دی ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول میں عید مناتے ہیں، آپ سڑکیں اور بازار اور گلیاں سجاتے ہیں، خوب لائٹیں لگاتے ہیں، اور وہ تمام جو سجاوٹ ہے اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کثرت سے ہوتی ہے، جہاں ایک بہت بڑی آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتی ہے، یہاں کھانے کو نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ والے جو کام ہے وہ ہم بڑے کھلے طریقے سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو اس مہینے کی بات ہے. میں نعوذ باللہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا، آپ کی افضلیت کا نہ صرف تمام انسانیت پر بلکہ تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر اس کا نعوذ باللہ انکار نہیں کر رہا، بلکہ جتنا احمدیہ مسلم جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتی ہے، آپ کے اعلیٰ مقام کو پہچانتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس رفیع الشان اور عظیم الشان ذکر کو اپنے دلوں میں اور اپنے اولادوں میں اس کو جگائے رکھتی ہے اور اس کو پروان چڑھاتی ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے وہ نہیں کر سکتا، جماعت احمدیہ سے زیادہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے علاوہ سال میں بھی ایسی مجالس منعقد کی جاتی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت ہے، اور اس میں لاکھوں روپیہ لے کر جو نعت خوان ہے وہ نعتیں پڑھتے ہیں، جو مقررین ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں، باتیں بھی کی جاتی ہیں. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ائمہ اکرام ہیں ان کے اور اہل بیت کی شان میں منقبتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں اور ان کی شان بیان کرتے ہیں. تو بے شک ان کی شان بہت بلند ہے، بے شک وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ بزرگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور جو ائمہ اکرام ہیں جن کو شیعہ ائمہ اکرام مانتے ہیں وہ اگر افضل ہیں تو ان کی افضلیت سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم صرف اسی لیے ہیں کہ ہم ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہیں، ہم ان کو اعلیٰ ترین مقام کے اوپر فائز ہونے کی باتیں کرتے رہیں کہ وہ تو بہت اعلیٰ ہیں، وہ تو بہت افضل ہیں، کیا شان ہے ان کی، اور یہ ہے اور وہ، دنیا جہان کے جو بھی سچی اور بعض کا جھوٹی باتیں بھی، جو معجزات اور کرامتیں وہ بیان کر دیتے ہیں؟ تو کیا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ شانیں بیان کرتے رہیں، ان کی افضلیت بیان کرتے رہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان کی شان میں اس طرح کی باتیں کریں؟
جیسے میں نے کہا کہ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان تمام بزرگوں کی، ان انبیاء کی عمومی طور پہ اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور یہ یقین ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن اس طرح کی محافل برپا کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور نعتیں پڑھنا، کیا یہ اپنی ذات میں فی نفس ہی ایک مقصود ہے یا یہ سمجھنا؟ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ میری گفتگو کا جو بنیادی محور ہوتا ہے، جو مدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب یعنی کہ قرآن مجید ہے۔ تمام بنیادی خرابیاں اور جن سے پھر بہت سی اور دوسری برائیاں اور خرابیاں پھوٹی ہیں اور پھوٹ رہی ہیں، وہ ہے ہمارا اس کتاب کو چھوڑ دینا، اس کتاب کو ترک کر دینا۔ اور پھر جب آپ اس بنیاد کو ترک کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتے ہیں، آپ کا رابطہ اس سے نہیں رہتا، آپ کا تعلق اس سے نہیں رہتا، تو پھر آپ جو چاہیں کریں، پھر تو کھلی چھٹی مل جاتی ہے نا کہ آپ جو چاہیں کریں۔ لیکن اگر ہم لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ البقرہ کی 2 آیات ہیں، 135 اور 142۔ تو جیسا کہ میں بار بار بتاتا ہوں، اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے، اور جو پرانے ہیں سامعین ہمارے ان کو یاد دہانی ہو جائے کہ ہم ہر صورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے اس کو سب سے پہلی آیت گنتے ہیں، یعنی کہ نمبر 1 آیت وہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، لکھتے ضرور ہیں لیکن اس کو گنتے نہیں ہیں، جو گویا ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ لکھتے ضرور ہیں لیکن اس کو گنتے نہیں ہیں، گویا 113 مرتبہ، کیونکہ سورۃ توبہ میں نہیں ہے، تو 113 مرتبہ قرآن کریم میں ایسی ایک آیت لکھی جاتی ہے جو ان کے نزدیک قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ گنتے نہیں اس کو۔ بہرحال تو 135 نمبر اور 142 نمبر یہ 2 آیات، اور آیت تو ایک ہی ہے لیکن 2 دفعہ ہی ہے، اور دونوں دفعہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں انبیاء کا ذکر ہے۔ مثلا میرے پاس جو 134 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے، گواہوں میں سے تھے، جب یعقوب کو موت آئی، یعنی یعقوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اس قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب دیکھیں کہ جو عام لوگ مرتے ہیں تو وہ مرتے وقت اپنے بچوں سے جائیداد کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مال و اسباب کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ فکر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے بعد میرے بچے عبادت کس کی کریں گے۔ اتنا ساری زندگی عبادت کا ان کے سر کے اوپر یہ بات سوار رہی، اور پھر مرتے وقت بھی یہ پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے میری وجہ سے عبادت کرتے رہو کہ ہمارا باپ ہے، وہ نبی ہے، وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، چلو ہم بھی باپ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کریں، لیکن جب میں مر جاؤں گا پھر تو میں نہیں ہوں گا، تو پھر تو تمہیں ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے تیرے خدا کی اور تیرے آبا کے خدا کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق جو تیرے آبا ہیں ان کی، جو کہ الہ واحد ہے، جو اکیلا خدا ہے، ایک خدا ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کا ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا، پھر ان کے
والد اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے والد ان کے جو چچا تھے یا تایا تھے اسماعیل، اور پھر ان کے والد ابراہیم. ان چاروں انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں، تل کا امتن، یہ ایک گروہ ہے، قد خلت، جو کہ گزر چکا ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. اسی طرح جو آیت نمبر 141 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد جو ہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کا ذکر کیا انہی کا، اور پھر اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا، وہی آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مطلب وہی ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے، اور ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ جو انہوں نے کمایا اس کے بارے میں وہ جو کیا کرتے تھے، وہ جو ان کے اعمال تھے، وہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی افضلیت ہے، اگر وہ بہت عبادت کیا کرتے تھے، اگر وہ اعلیٰ شان کے حامل تھے اور نیکیوں میں سب سے بڑے ہوئے تھے، تو پھر وہ انہوں نے کیا نا، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے. ہم کرتے تو ہیں ہی نہیں، اور ہم صرف اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی شان بیان کرتے رہیں. تو ان کی شان بیان کرنے سے خدا نے کہا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو. مجھ سے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ سنیوں میں خاص طور کے اوپر یہ ایک جھگڑے والی بات ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو تھے وہ مسلمان تھے یا مشرک تھے. تو میں ان کو ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے روز یہ نہیں پوچھے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مومن تھے یا مشرک. پہلے تو یہ بات بالکل لاجیکلی غلط ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہی نہیں ہوئے، ان کو دعوت ایمان پہنچی نہیں ہے، تو پھر ان کے بارے میں سوال کرنا بھی نہیں بنتا. اور یہ خالصتاً خدا کا ڈومین ہے، اس کو پتہ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم سے ان کے بارے میں تو پوچھا نہیں جائے گا. قیامت والے دن مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا مشرک تھے یا کافر تھے، نعوذ باللہ. آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا نا. اسی طرح جو انبیاء کی شان ہے، جو ان کے اعلیٰ مقامات ہیں، جو ان کی افضلیت ہے، جو ان کا تقویٰ کا معیار ہے، جو ان کا خدا سے تعلق ہے، وہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان اعلیٰ باتوں کو جن کی وجہ سے ان کی شان بڑی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ ایک تو یہ کہ قرآن فجر میں پڑھا کرو، فجر کی نماز میں قرآن پڑھا کرو، اور رات کو تہجد پڑھا کرو. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل بات ہے، یہ نوافل ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا تہجد کے نتیجے میں. تو ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام محمود ہے جو آپ کو تہجد کی وجہ سے حاصل ہوا. واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ مطلب اس طرح کے نعرے مارنے سے، اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا
हमें वो बात हासिल हो जाएगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, मतलब किसी भी दर्जे में। यानी हमें तो उसके नक्शे कदम में चलना है ना। अल्लाह ताला ने ये कुरान करीम में ये जो आयत नाज़िल फरमाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि आपको भी एक ऊंचा मकाम मिल सकता है, हमें भी मिल सकता है। अगरचे उनका मकाम तो सबसे आला और अरफा है, कोई भी छू भी नहीं सकता वहां पे, लेकिन उसी राह पर चलकर हम भी कुछ ना कुछ अपने हिस्सा बकदर जुस्सा वो सवाब हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ ये तारीफें करते रहें तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जहाँ हमारे तमाम सामीन को, अहमदी गैर अहमदी हो, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और ये महीना मुबारक हो, और हम भी इस खुशी में शरीक हैं। उसके साथ साथ उनकी खिदमत में ये भी अर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहिरा को अपनाने की कोशिश करें, आपकी सुन्नत मुताहिरा पे अमल करने की कोशिश करें, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में फरमाया। और लोगों को ये याद है कि आपने ये फरमाया कि मेरे बाद नबी कोई नहीं, हालांकि वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, लेकिन ये बात याद नहीं है कि फरमाते हैं कि इन्नी तारिको फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत, दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं। किताब भी छोड़ दी और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी छोड़ दी। ये याद रहा कि जी ला नबी आबाद, यही से दीन खत्म शुरू होता है, यहीं पे दीन खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है कि बड़े फख्र से हम कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। हजूर फरमा गए हैं, वो बड़े शेर भी बनाए हुए ना उन्होंने, फरमा गए हैं हादी ला नबी आबाद, इस तरह के। जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये कि ये क्या दीवानगी है, ये क्या पागलपन है कि कोई नया दीन इजाद कर लिया आपने, और जिसका जैसे मैंने कहा कि बुनियाद जो है ना वो ये है कि कुरान को तर्क कर दिया। जब कुरान को तर्क कर दिया है फिर वो कहते नहीं बेहया बाश हद से ख्वाही को, तो बेहया बन जा फिर जो चाहे तो। चलिए अंसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक अच्छा आपने आगाज दिया है, और कुछ सवालात हैं जो यहाँ हमारे सामीन के जहन में उठने चाहिए और अपने आप से भी पूछने चाहिए, और अगर कुछ आपके जहन में इसका जवाब आता है तो वो भी जरूर देना चाहिए। रेडियो अहमदिया, जैसा हम आपको हर प्रोग्राम के आगाज में बताते हैं और गाहे बगाहे याद दहानी भी कराते रहते हैं कि ये जमात अहमदिया की पेशकश है और एक तरफा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें हम आपको भरपूर मौका फराहम करते हैं कि आप रेडियो अहमदिया का हिस्सा बने। बेहतरीन तरीक तो यह है कि हम आपको स्टूडियोज का नंबर बताते हैं और आपसे कहते हैं कि अपने सवाल के साथ बराह रास्त प्रोग्राम में दाखिल हो, प्रोग्राम में शामिल हो। स्टूडियोज का नंबर है 4164106522, 4164106522, यानी 4164106522। आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल के साथ रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। जो बराह रास्त कॉलर्स हैं उनसे दरखास्त ये की जाती है कि आप अपने नाम के साथ अपना सवाल बताया करें, और जब आप ऑन एयर हो तो इस बात को जहन में रखें कि आप रेडियो पर हैं और बराह रास्त बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं। तो जो आपका एक तहजीब है या जो इस प्रोग्राम का एक वक़ार है उसको मलहूज़ खातिर रखें, और कोशिश यही कीजिए कि सवाल कीजिए, किसी दूसरे कॉलर पर तबसरा या राय इसकी रेडियो अहमदिया आपको इजाज़त नहीं देता। और साथ ही इस बात की भी हम इस्तेहकाक हम रखते हैं कि अगर आप तबसरा शुरू कर दें और वो मुख्तसर के बजाय तवील तबसरा हो तो आपकी कॉल को हम काट सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो यही है कि आप हमें बराह रास्त रेडियो अहमदिया का हिस्सा बने। अंसर रजा साहिब मौजूद हैं, आपके सवाल के जवाब देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें बजरिया ईमेल अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है QA, दो लफ्ज हैं, QA, क्यू से क्वेश्चन, ए से आंसर, QA@voiceofislam.ca। सामीन, voiceofislam.ca रेडियो अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट के जरिए भी आप आज का ये प्रोग्राम बराह रास्त सुन सकते हैं। इसी तरह से वॉइस ऑफ इस्लाम कनाडा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और आप यूट्यूब पर भी न सिर्फ ये कि आज का प्रोग्राम बराह रास्त सुन सकते हैं, बल्कि आज से पहले के तमाम प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है और voiceofislam.ca पर भी मौजूद है। QA@voiceofislam.ca पर आप अपने सवालात भी भिजवा सकते हैं, और अगर मुख्तलिफ हवालाजात जो प्रोग्राम में पेश किए जाते हैं
یا پروگرام کے بعد اگر آپ براہ راست نہیں سن رہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو آپ بذریعہ ای میل یا بذریعہ ویب سائٹ voiceofislam.ca اپنے سوالات یا اپنے تاثرات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ پروگرام کی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروگرام جاری رہتا ہے شب 8 بجے تک، اور اس پروگرام میں چونکہ ہم اور آپ براہ راست ہوتے ہیں، تو ہماری جسے ہم کہتے ہیں بات فوقیت اسی بات کی ہے کہ براہ راست جو کالز ہیں انہیں سب سے پہلے پروگرام میں جگہ دی جاتی ہے۔ آج کا موضوع اہم ہے جس میں انصر رضا صاحب نے آپ سے کچھ سوالات بھی سامنے رکھے ہیں، اور صرف سوال نہیں رکھے بلکہ انہوں نے قرآن کریم سے آپ کو کچھ باتیں سمجھائی ہیں، اور پھر کہا ہے کہ اپنی زندگیوں میں جھانکیے اور دیکھیے کہ کیا آپ اسوہ حسنہ یا اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور آپ کے سوالات بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے۔ 4164106522 جس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ انصر صاحب، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اور پروگرام میں جیسے کالرز آتے جائیں گے ہم کالز بھی لیں گے اور کالز کو ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ آپ نے جو کچھ بات بتائی عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو کیا ایسا ہے کہ جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے؟ جماعت کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو پہچانتی ہے یا پھیلاتی ہے؟ کیا جماعت احمدیہ بھی یہ جشن عید میلاد النبی برپا کرتی ہے؟ جی شفیق راجپوت صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے اپنے سامعین کی معلومات کے لیے سوال کیا ہے۔ جی بالکل، ان جی کے لیے تو کی ہے۔ جی بالکل۔ جماعت احمدیہ، جیسے میں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں، بلکہ ابتدا ہی جو آپ نے اپنے مشن کی ابھی معمولی سے بھی پہلے جو کتاب لکھنی شروع کی براہین احمدیہ، اور اس سے پہلے بھی جو مضامین آپ کے اخبارات میں شائع ہوتے تھے جہاں پہ دوسرے مذاہب والوں پر جو حملے کرتے تھے وہ اسلام پر، اس کی تردید میں آپ نے مضامین لکھے، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اور رفع مقام کی نشاندہی بھی کرنی شروع کی، اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا شروع کیا، اور کہا کہ تم اپنے جس کو تم خدا کا رسول مانتے ہو یا اوتار مانتے ہو یا کسی بھی ایسے میں خدا مانتے ہو، تو اس کی کوئی اس سے نصف یا اس سے بھی کم کوئی ایسی باتیں، کوئی علامتیں، کوئی اعلیٰ مقام جو ہے وہ ثابت کر کے دکھاؤ انسانیت کی حدود میں رہ کر۔ تو اس راہ پر ہمیں انہوں نے ڈالا، اور ہمیں یہ بتایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ عرفہ و مقام کو پہچانیں، اور نہ صرف پہچانیں بلکہ اس راہ پر چلنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ اصل مقصد ہے۔ جیسے خدا نے فرمایا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ اللہ کے رسول میں ہے، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، وفات کے بعد، جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ کانا خلق القرآن، کہ ان کے تو سارے کے سارے خلق جو ہیں وہ قرآن ہی ہے، یعنی قرآن میں جو بھی انسان کی اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں آپ اکمل طور پر اس پر پورے اترتے تھے، اور اس کے مطابق ہی آپ نے اپنی زندگی بسر کی۔ اور پھر خلفائے احمدیت نے کتابیں لکھیں، خطبات دیے، اور سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں ایک یہ تجویز پیش کی کہ ہم جلسہ بانیان مذاہب کریں، اور اس میں لوگوں کے سامنے پھر ہر جو قوم کا فرد ہے، یعنی یہ ون وے ٹریفک نہ ہو، بلکہ جہاں ہم لوگوں کو بلائیں کہ آؤ اور ہم تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ اور رفع شان ہے، آپ کی جو سیرت مطہرہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر آج دنیا فلاح پا سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح دوسروں کو بھی دعوت دی کہ تم بھی آؤ اور تم بھی اپنے بانی مذہب کی بات جو ہے نا وہ بیان کرو۔ تو یہ ایک سلسلہ
جس کو آپ سیرت النبی کے جلسے بھی کہہ سکتے ہیں، بانیان مذاہب کا جلسہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی سیرت اللہ علیہ مطہرہ وسلم۔ کو لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں عملی طور پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اوپر، اس راستے کے اوپر، آپ کی سنت پہ چلنے کی پوری کوشش کریں۔ تو ہم اب جو اس وقت جماعت احمدیہ کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دن تو نہیں، لیکن اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے جلسے منعقد کرتے ہیں، اور جی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ نا کہ شان بیان کرنا، وہ تو شان ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ بڑا اعلیٰ طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ طریقے سے مراد یہ کہ بہت بڑا ہاتھ چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور بہت مطلب کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے اس کے اندر کہ آپ کی کیا بلند شان تھی۔ جی اور اس میں پھر وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، جی جی تو زیب داستان کے لیے پھر وہ بڑا کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ساتھ بہت سی ایسی باتیں لگا دیتے ہیں جو ہوتی نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جلسے کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس میں صلی اللہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت کے ایسے پہلو سامنے لائے جائیں جس کو اپنا کر ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ آپ کی آئلی زندگی کیسی تھی، اس کو اپنا کر ہم اپنی آئلی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ بطور مبلغ کے کیسے تھے، آپ بطور ایک سپہ سالار کے کیسے تھے، آپ کی جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا کیا طرز عمل تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ اس طرح ہر طریقے سے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، مطلب ہر طریقے سے آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا تاکہ اس کو پھر ہم اپنا سکیں۔ تو ضرور آپ نے جو سوال کیا وہ یہی ہے، اس کا مقصد، اس کا جواب کہ جی ہاں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو پھر جان سکیں، اور پھر اس کے اوپر ہم اس کو اپنا سکیں، اپنا سکیں، عمل کر سکیں۔ عمل بھی بالکل کر سکیں۔ بالکل بالکل۔ چلیے، بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ بالکل یہی مقصد تھا سوال کرنے کا بھی، اور اس طرح کی بات آج سوشل میڈیا پر کسی غیر احمدی سے ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک تانے کے رنگ میں کہا کہ اچھا آپ تو مناتے نہیں، آپ کو کیا پتا۔ تو یہی مقصد تھا کہ ان کو جواب بھی مل جائے، سمجھ بھی آ جائے، اور لوگوں کو کہ منانے سے مطلب کیا ہے۔ میں نے سوال میں اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ مناتے نہیں ہے، یہ جشن برپا کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو منانے میں اور اس کو اپنانے میں ایک فرق ہے۔ انصر صاحب، یہاں اب پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اپنے تمام سامعین کے لیے ایک بہت اہم اعلان ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ اب تمام پروگرامز میں سنیں گے بھی، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بتائیں گے کہ نومبر 4 سے جب ہمارا ریڈیو احمدیہ کا پروگرام ہے وہ واپس FM 100.7 پر انشاءاللہ جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نومبر 4 یعنی اب سے ایک مہینے بعد کے جو پروگرامز ہمارے ہوں گے، تو 4 نومبر سے ریڈیو احمدیہ FM 100.7 پر رات 9 بجے سے 11 بجے نشر ہوگا۔ تو یہ تبدیلی سامعین نوٹ فرما لیں کہ نومبر 4 یعنی اگلے ماہ سے جو پہلا پروگرام ریڈیو احمدیہ کا ہوگا وہ ہم FM 100.7 پر واپس جائیں گے، اور پروگرام کا وقت ہوگا رات 9 بجے سے 11 بجے تک۔ ہمیں کچھ جو فیڈ بیک انصر صاحب ہمیں ملی مختلف ہمارے لوگوں سے، جی اور یہ تھا کہ جو AM کی ریسیپشن ہے، یا ہمیں یوں کہیے کہ مختلف علاقوں میں اس کو جو سننے کی کوالٹی تھی، اس لحاظ سے جو فیڈ بیک تھی، تو پھر ٹیم نے مناسب یہی سمجھا کہ واپس ہم FM 100.7 کی طرف جائیں، اور ہمارے اس میں پرانے لسنرز بھی کچھ موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی ہمیں یہ بات آ رہی تھی۔ تو اب انشاءاللہ نومبر سے ہم رات 9 سے 11 بجے تک، دن اتوار ہی رہے گا، 4 نومبر کو اتوار ہے، پہلا پروگرام پھر سے ہم واپس آئیں گے، اور یہ وقت اب رات کو 9 سے 11 ہے، یعنی 6 بجے سے 8 بجے نہیں رہے گا، جبکہ رات 9 بجے سے 11 بجے تک نشر ہوگا۔ اب یقین ہمیں یہی ہے، امید بھی یہی ہے کہ نمبرز ہمارے ٹیلی فون کے اسٹوڈیوز کے یہی رہیں گے۔ اس کا تھوڑا سا کچھ ہمیں اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں ایک آدھ اتوار اگر مشکل آئی تو وہ آئی، ورنہ ٹیلی فون نمبرز یہی رہیں گے۔ تو سامعین، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اتوار 4 نومبر سے ریڈیو احمدیہ FM 100.7 پر
رات 9 بجے سے 11 بجے نشر ہوگا۔ برائے مہربانی یہ تبدیلی نوٹ فرما لیں اور اوروں کو بھی بتا دیجیے، اور اسی طرح سے ریڈیو احمدیہ کے تمام رضاکاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو یہ ایک رضاکاروں کو بھی اور رضا کو بھی، رضاکاروں کو بھی اور انصر رضا کو بھی، انصر رضا بالکل انصر رضا کو بھی یاد رکھیں۔ آپ رضاکار ہی ہیں انصر صاحب ریڈیو احمدیہ کے لیے، تو ہم آپ کی یہی ساری خدمات ماشاءاللہ ہیں، سب سے زیادہ وقت آپ ہی دیتے ہیں ریڈیو احمدیہ کو اللہ کے فضل سے۔ تو سامعین پروگرام جاری ہے، اور آپ اگر ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو 416-410-6522 یعنی 416-410-6522 کال کر سکتے ہیں، ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مکرم و محترم انصر رضا صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں۔ پروگرام جاری رہے گا شب 8 بجے تک، 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے آج کے پروگرام میں، اور یہی وقت ہے جب آپ اگر سوال کرنا چاہیں سوال کیجئے، اور اس سوال کے جواب کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ انصر رضا صاحب موجود ہیں۔ انصر صاحب، جو آپ نے بات ساری بیان کی، اور ان باتوں میں آپ نے کہا کہ یہ جو لا نبی وادی والی بات ہے یہ سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتی جاتی ہے، اور اگر بات دیکھیں تو واقعی ساری کی ساری باقی جو فضیلتیں ہیں ان پر تو بات ہوتی نہیں، ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ الفاظ بھی دہرا دیتے ہیں، لیکن وطن عزیز کے حوالے سے تو یہ بات ثابت شدہ ہے اس وقت کہ ایک ہی مقصد نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا، کہ نبوت کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس بات کو میں سوچتا ہوں تو مجھے آپ کے وہ پروگرامز یاد آ رہے ہیں کچھ عرصے پہلے جب آپ نے بہت تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ نبوت ختم کیوں ہوئی۔ جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت مکمل ہو گئی، تو پھر پوچھتے ہیں شریعت مکمل ہوئی تو کیا چیزیں مکمل ہوئیں، کیا آپ اس شریعت پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مناسب وقت ہے اس زاویے سے بھی اگر آپ آج تھوڑی سی اس موضوع پر روشنی ڈالیں تو شاید ہمارے سننے والوں کو مزید سمجھ میں آئے۔ جی بالکل، یہ تو وہ جیسے شعر ہے نا کہ تازہ خواہی داشتن گر زخم ہائے سی نہ را، گاہے گاہے باز خواہیں قصہ پاری نہ را، بالکل کہ اگر آپ اپنے سینے کے زخموں کو، یا بعض جگہ داغ بھی لکھا ہوا ہے کہ تازہ جی خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نہ را، کہ اگر آپ اپنے سینے کے داغوں کو یا سینے کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر گاہے گاہے کبھی کبھی وقتاً فوقتاً اس پرانے قصے کو دہراتے رہا کریں۔ تو یہ وہ دہرانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یقصون علیکم آیاتی کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تم پر میری آیات کو پڑھے گا۔ اور قصہ جو عربی زبان کا لفظ ہے قاف قادیان والا سواد قصہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پرانی بات کو دہرانا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب پیچھے پیچھے بھی آنا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ اللہ کا صلہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پرانی بات کو دہرانا۔ اس لیے وہ جو قصہ خان ہوتے ہیں وہ جی اپنے پاس سے نہیں گھٹتے، بلکہ پرانے فوک جو لوک داستانیں ہوتی ہیں جو جی صدیوں سے آ رہی ہوتی ہیں اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی کام ہے، خدا نے کہا کہ ذکر نفعت ذکر، کہ اس بات کو بیان کرتا رہے کہ تاکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے بڑا انسان کو منافع حاصل ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے توجہ دلائی ہے، میں نے تو اصل میں کچھ اور چیزیں نکالی ہوئی تھیں، لیکن چلیں بہرحال اچھا، اس کو مختصراً بات بتا کرتے ہیں۔ دیجئے پھر ہاں جی آگے بڑھ جی۔ تو بات یہی ہے کہ جب قرآن کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ پھر آپ جو چاہیں کریں، اور آپ کو آپ کے علماء نے، جو کہ علماء کہلانے کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن وہ خود کو علماء کہتے ہیں، انہوں نے آپ کو جھوٹی سچی باتیں، سچی تو بالکل بھی نہیں، جھوٹی ہوتی ہیں اکثر، وہ آپ کو پٹی پڑھا دی اور پھر آپ اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ شریعت اکمل ہو گئی ہے، یعنی مکمل نہیں ہوئی، اکمل ہو گئی۔ تو مکمل ہونے میں اور اکمل ہونے میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ایک چیز مکمل ہوتی ہے
لیکن وہ اپنی ذات میں اکمل نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی بھی دوسری چیز سے آپ کو بیگانہ نہیں کرتی، کسی دوسری چیز کی ضرورت سے آپ کو بیگانہ نہیں کرتی، وہ مکمل ہے۔ لیکن جب وہ اکمل ہو تو پھر آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تو خدا کے کلام کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت پر حکمت ہے، بڑا بامانی ہے، اور ایسا نگینے کی طرح فٹ ہے کہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ آ ہی نہیں سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اکمل کر دیا۔ اگر یہ اکمل ہے اور یہ آپ کو تمام دوسری باتوں سے، تمام دوسری تعلیمات سے مستغنا کر دیتا ہے، اور آپ کو اس کی موجودگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، تو پھر اس کا ایک عکس آپ کی زندگی میں کم از کم نظر آنا چاہیے تھا، مسلمانوں کی زندگی میں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ نہ تو ان کا سیاسی نظام اسلامی ہے، نہ ان کا معاشی نظام اسلامی ہے، سود سے بھرا ہوا ہے، ہر جگہ پہ سودی نظام ہے، اور اس سود کے لیے یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں چند مولوی، اور وہ انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی یا دوسری جگہوں پہ بھی انہوں نے پٹیشنز داخل کی، اور اس پٹیشن کے خلاف اگر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر بھی دیا اور حکومت سے یہ کہا کہ جی آپ سود کو نکال دیں اپنے معاشی نظام سے، تو حکومت نے اس کے خلاف اپیل کر دی۔ یعنی اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو اس کے خلاف وہ اپیل کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے جی یہ غلط ہے۔ یا تو آپ ایک کوئی علمی مباحثہ کریں، اس میں یہ بتائیں کہ سود اصل میں ہے کیا، اور جس کو آپ سود کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سود ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رہے ہیں، یعنی سود کے خلاف اپیل کر رہے ہیں نا، کہ آپ سود کو چاہتے ہیں۔ پھر آپ کا جو سماجی نظام ہے، جو وراثت کا نظام ہے، وہ بھی اسلامی نہیں ہے۔ تو یہ جو سماجی نظام ہے ہمارا، یہ جو شادی بیاہ کا سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ رواج کے اوپر مبنی ہے۔ ہمارے جو دیسی طریقہ کار ہے، یا دوسرے ملکوں میں بھی آپ چلے جائیں، وہاں پہ بھی کوئی سادگی جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھی جاتی، وہ مکسڈ گیدرنگز ہوتی ہیں، خواتین اور مرد جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے نہیں ہوتے بلکہ اکٹھے رقص بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں بہت بہت تو نہیں لیکن اس طرح کا لباس پہنتی ہیں جو مناسب نہیں ہوتا، بڑا نامناسب لباس ہے، پھر وہ لڑکوں کے سامنے ان کے ساتھ مل کر رقص کرتی ہیں، ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ، اور جو ذرا سی بڑی سوسائٹی ہو جاتی ہے اس میں شراب بھی چلتی ہے، اس میں پھر ہر طرح کے جو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو عیش و عشرت کی باتیں ہیں، ہلا گلا ہے، وہ سارے کا سارا ہوتا ہے۔ تو وہ اس میں تو کوئی اسلام کی جھلک ہی نظر نہیں آتی نا۔ آپ اب یہاں پہ کینیڈا میں دیکھ لیں آپ کہ کینیڈا میں یا انگلینڈ میں خاص طور پر، یا امریکہ میں، جہاں پہ معاشرہ اس وقت ایک مخلوط معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یعنی وہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کی چونکہ ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے تو وہ تو ایک ہی ہے، یعنی ہندوستان پاکستان میں ہم ہندی گانے اور بالی ووڈ کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور سکھ جو ہے وہ ویسے بھی پنجابی ہونے کے لحاظ سے ہم سے زیادہ قریب ہیں، ہماری معاشرت ان سے بھی زیادہ قریب ہے ہندوؤں کے نسبت۔ تو وہاں پہ پھر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، لڑکیاں لڑکے سارے مل کے ڈانس کرتے ہیں۔ تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلتا، اگر آپ ہال میں انٹر ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہندوؤں کی شادی ہو رہی ہے، سکھوں کی شادی ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے۔ جو مغربی رسم و رواج ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ہال کی زیبائش کا ہے، اس میں جتنے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں
جو ویڈنگ پلانرز ہیں، تو یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک کاروبار بن گیا نا، ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ویڈنگ پلانر، اور اس میں باقاعدہ سیٹنگ ہوتی ہے ہال کی، اور میرا خیال ہے جتنا پیسہ شادی میں ہوتا ہے اس کا نصف تو اس پہ ہی لگ جاتا ہے سارا، کہ آپ کس طریقے سے وہاں پہ آرائش و زیبائش کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں تو پھر مطلب سب کو پتہ ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو کہاں گیا اسلام، اور وہ کون سی اکمل شریعت ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ نہ سیاست، نہ معیشت، نہ ثقافت، نہ گھریلو ماحول، کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ اسلام جو ہے وہ شریعت اکمل ہو گئی ہے۔ اب شریعت اکمل ہو گئی ہے تو ایک بندہ کینسر سے مر رہا ہے، اور اس کو آپ یہ کہیں کہ جی میری دوا جو ہے وہ تو اکمل ہے اور پرفیکٹ ہے، اس سے آپ کا کینسر 2 دنوں میں ختم ہو جائے گا، جیسے وہ آج کل جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتا ہے کہ شوگر تو ایک بہت پھیلا ہوا مرض ہے، اور اس میں ہر بندہ چاہے وہ دیسی ہے چاہے وہ ولایتی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ میری دوائی جو ہے نا وہ شوگر کو جڑ سے ختم کر دے گی، آپ 1 مہینہ استعمال کریں بس، اور ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس سے کیا فائدہ؟ کیا آپ اس کا یہ دعویٰ مان لیں گے کہ اس کی بالکل دوائی اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس سے شوگر بھی اور بلڈ پریشر بھی اور گردوں کی بیماریاں اور دل کی بیماریاں اور سانس کی بیماریاں ہر طرح کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی چٹکی بجاتے، نہیں تو مہینے یا میکسیمم 3 مہینے، اس کے بعد آپ ایسے ہٹے کٹے ہو جائیں گے، کوئی دیکھ کے کہے گا نہیں کہ آپ 65 سال کے ہیں، آپ کو سمجھیں گے یہ 35-40 سال کا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی مانے گا نہیں نا۔ تو پھر آپ تو اسلام کی بدنامی خود کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ دین تو اکمل ہے، اور اس دین کا اکمل ہونا آپ کی زندگی میں کسی بھی پہلو سے نظر نہیں آتا، تو کہاں سے اکمل ہو گیا؟ سود کو آپ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے نا، اس لیے کہ آپ کو سود کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا کہ سود ہے کیا۔ ایک ایک بال آپ کا سود میں جکڑا ہوا ہے، آپ قرض پہ قرض لیتے ہیں، اور پھر اسی قرض لی ہوئی رقم سے پھر آپ وزیروں کی ایک فوج جو ہے وہ لے کر آپ بیرونی دورے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھاجی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اکیلا وزیر اعظم جاؤں گا باہر، اور وہ جتنے جاتے ہیں پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے بھی جو وزیر اعظم تھے وہ بھی جایا کرتے تھے پوری فوج لے کر، اور پھر شاپنگ بھی کرتے تھے۔ وہاں کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان کا، اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ سارے لوگ آئے ہیں، ان کو سیریں بھی کروانی ہیں، ان کو شاپنگیں بھی کروانی ہیں، ان کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں جگہ بھی لے کے دینا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ بہت سے عالی شان قسم کے سوٹ میں رہتے ہیں، دوسرے بھی بڑے بڑے کمروں میں رہتے ہیں، مطلب ایوری تھنگ۔ وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مقروض ملک کے لوگ ہیں؟ مطلب وہ پیسے بچائیں آپ، وہ قرض ادا کریں، لیکن وہ اسی سے آپ قرض کی رقم سے آپ للے تللے کر کے تو آپ اپنے عیاشی میں اڑا دیتے ہیں۔ کہاں سے وہ اکمل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو پھر کہیں گے نا کہ اکمل نہیں ہے، یہ آپ کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ ٹھیک اب دعویٰ تو صحیح ہے، لیکن مطلب یہ کہ آپ کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے آپ کی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ انصر صاحب۔ سامعین، پروگرام جاری ہے، اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522۔ آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے پاس 50 منٹ سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے آج کے براہ راست پروگرام کے لیے۔ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، اور میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت، اور اسٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں آج مکرم و محترم انصر رضا صاحب۔ انصر صاحب، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، جب کوئی کال ہمارے پاس ہوگی تو ہم کالز کی طرف بھی واپس چلیں گے۔ 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے۔ اب آپ انصر صاحب اس موضوع کی طرف آ سکتے ہیں جو آپ نے آج کے لیے چنا ہوا تھا۔ جی جی جی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ موضوع تو بہت سے ہیں جو میں نے چن کے رکھے ہوئے ہیں، جی ایک ایک کر کے ان کو بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت یہ آسانی ہے کہ سوالات نہیں آ رہے، جی تو پھر ہم اپنی بات بڑے آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے 2-3 دوستوں نے ایک چھوٹی سی یوٹیوب کی ویڈیو بھیجی ہے۔ محمد علی مرزا صاحب، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جی جی ان کی ایک چھوٹی سی ہے۔ ویسے تو انہوں نے ہمارے خلاف کافی ویڈیوز بنائی ہیں، جی لیکن وہ ان کا حال یہی ہے
کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ تم سے قلعوں کے اندر لڑتے ہیں اور دیواروں کے پیچھے سے رو کر لڑتے ہیں، یہ سامنے آنے کی ان کی ہمت نہیں ہے۔ یہ غالباً سورہ الحشر کی آیات ہیں جو میں نے جس کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ کس طرح سے آپ کے سامنے لڑتے ہیں۔ یہ سورہ حشر 59 59 نمبر کی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر باسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بانہم قوم لا یعقلون، کہ یہ آپ سے کبھی بھی اکٹھے ہو کر نہیں لڑتے سوائے اس کے کہ یہ جو مضبوط قلعے ہیں ان کے پیچھے ہوں یا دیوار کے پیچھے سے۔ پھر آگے وہ ہے کہ وہ ان کے اندر اپنے اندر بڑی لڑائیاں ہیں، باسہم بینہم شدید اور تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم تو سمجھو کہ یہ اکٹھے ہیں، جیسے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم قادیانیت کے خلاف اکٹھے ہیں سارے، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ حالانکہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کافر کہتے ہیں، لیکن پھر ہمارے خاطر ہمارے خلاف یہ امت مسلمہ بن جاتے ہیں خیر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باسوں بینوں شدید، ان کے درمیان بہت شدید لڑائیاں ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں کرتی۔ تو وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ عقل تو ان سے دور دور بھاگتی ہے اور یہ عقل سے دور دور بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، کہ یہ مضبوط قلعوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے لڑتے ہیں، تو ان کا بھی یہ حال ہے، ان کے جو مولوی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ سہیل بابا صاحب، وہ انہوں نے چند سال پہلے، میں کئی دفعہ یہاں بتا چکا ہوں جی کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی قادیانی مربی جو ہے وہ آئے مجھ سے بات کرے، اور وہ اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جہاں کہیں گے میں آؤں گا۔ تو میں نے ان کو جب ان کا چیلنج ایکسیپٹ کر کے کہا تو وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد پھر وہ امین صاحب مجھے کہتے رہے کہ جی وہ آئے تھے تم بھاگ گئے۔ میں کہا جی آپ بتائیں کب آئے تھے، مجھے تو پتہ نہیں چلا کب آئے۔ تو مطلب ان کا تو جھوٹ کے اوپر ہی دار بدار ہوتا ہے نا سارا، کہ جی جی اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ دوسرا سمجھے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ گوئبلز کی طرح، وہ جو جی بالکل ہٹلر کا تھا مشیر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ثابت کر دیں کہ وہ آئے تھے اور آپ نے مجھے بتایا تھا اور میں بھاگ گیا، تو جو آپ کہیں گے وہ میں سزا قبول کر لوں گا۔ لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ہوتا تو بتاتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ آئے تھے اور مجھے کہیں سے پتہ لگ گیا کہ وہ آئے، ٹھیک میرے پاس ان کا ریفرنس نہیں تھا، وہ میں نے امین صاحب کو فون کیا، ان کا فون نمبر تھا میرے پاس، تو میں نے کہا جی کہ وہ آئے ہیں بابا صاحب، تو ان سے کہیں مل لیں۔ تو بعد میں انہوں نے مجھے کہا بھی کہ میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں کہ تم نے خود ہی کہا۔ پھر بابا صاحب سے بھی میری بات ہو گئی، وہ کہنے کہ ہاں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو میں جب بھی ٹورنٹو واپس آؤں گا نا میں تم سے بات کروں۔ لو جی کون آتا ہے اور کس کی باتیں، کوئی ملاقات نہیں کوئی کچھ نہیں، اور وہ چلے گئے واپس۔ تو یہ ان کا حال ہے، اور یہ تو یو کے سے آئے تھے نا۔ کینیڈا کے اندر جتنے بھی علماء ہیں ان کو 15-16 سال سے، آپ گواہ ہیں صفی صاحب، اور یہاں پہ جتنے بھی سامعین ہیں وہ سب گواہ ہیں کہ میں تو ان سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ جی مقابلہ نہیں کرنا، آپ مجھے قرآن سے میری غلطی بتا دیں، میرے عقیدے کی غلطی بتا دیں۔ آپ غلطی بھی نہیں بتا سکتے، آپ اپنے مسجدوں میں بیٹھ کر اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں تو خیر اتنا ذرا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت پکڑ لے گی، ہیٹ سپیچ ہو جائے گی، لیکن پاکستان میں اس طرح کی وہاں پہ قانون کا نفاذ کر کے پھر ویب سائٹ بنا کے یوٹیوب کی ویڈیوز بنا کے، اور میں نے متعدد مرتبہ محمد علی مرزا صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی یہ سوالات ہیں، ان کے جواب دے دیں جو آپ نے باتیں کی۔ بہرحال یہ پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ان کے اندر سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب نا گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کہیں کہ جی وہ قادیانی میرے پاس آیا تھا اس سے جواب نہیں بنا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد جہانی نے بھی کہا کہ قادیانی آیا تھا، میں اس کو پوچھا ایک بات کی، اس کا جواب نہیں آیا، تو فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، وہ کافر جو تھا جی مبہوت ہو گیا۔ تو یہ بڑی مشہور ان کی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، اور اسی طرح باقی بھی۔ لیکن اب کچھ ختم نبوت والے مولوی ایسے ہیں جو برملا اس بات کا اعتراف کرنے لگے ہیں کہ جتنی تیاری وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ جی کئی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر، میں نے بھی دیکھی ہیں
اور وہ جو منظور چنوٹی کا بیٹا ہے غالباً الیاس چنوٹی نام ہے اس کا میرا خیال جی ہے. الیاس چنوٹی. ہاں تو اس کی ابھی میں نے ویڈیو دیکھی, وہ کہتا جی کہ ناروے جاؤ تو وہ قادیانی, جنوبی امریکہ جاؤ وہ قادیانی, شمالی امریکہ جاؤ وہاں قادیانی, ہاں جی جنوبی افریقہ میں جاؤ وہاں پہ قادیانی. تو اس طرح یہ ساری جو دنیا کے کونے ہیں, آسٹریلیا میں جاؤ, فجی میں جاؤ, مطلب اس نے اعتراف کر لیا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, کم از کم آپ نے اعتراف کیا اور آپ کی ویڈیو بن گئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی. اور یہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی ثبوت کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے. کہ جب حضور کو بھی معمولی سے بھی پہلے خدا نے بتا دیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں. اگر صرف یہی بات ہوتی نا اور کوئی دلیل نہ ہوتی جی تو یہی احمدیت کی صداقت کا ثبوت ہے کہ وہ بالکل کہتا ہے وہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں. پھر اس طرح وہ بالکل مختلف باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر تو آخری نبی تو وہ ہوئے. تو پھر تم نے ان سے یہ نہیں کہنا, تم نے ان سے کہنا ہے کہ جی پیدا نہیں ہوگا کوئی. اب وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں ان کی موت آئی ہے کہ وہ پوچھیں کہ جی یہ کہاں لکھا کہ پیدا نہیں ہوگا. بالکل یعنی پوچھ سکتے ہیں نا, لیکن وہ پوچھتے نہیں ہیں. ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب سے کہیں جناب آپ ہمیں قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے کہ قرآن حدیث سے بتا دیں. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا اس پروگرام میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ 4 باتیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ قتل نہیں ہوئے, دوسرے کہ مصلوب نہیں ہوئے, تیسری یہ کہ وہ آسمان پر چلے گئے, چوتھی کہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو جی 3 جو ہے وہ تو قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. جی تو یہ 3 باتیں تو اسی سے ثابت ہو گئی نا. مطلب ثابت ہوگی سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلب کم از کم بتاتے تو ہیں نا حوالہ. اب غلط ہی اس کا ترجمہ کریں, غلط تشریح ٹھیک کریں, ہے لیکن جی بتاتے جی تو ہیں نا کم از کم. بالکل چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, کس جگہ لکھا ہے؟ میری پچھلے دنوں ایک مصری دوست سے بات ہو رہی تھی, غیر ہندو سے. تو وہ جس دوست نے تعارف کرایا تو وہ کہنے لگا جی کہ وہ نہیں مانتا کہ مسیح مہدی آئے گا. میں کہا ہاں کوئی بات نہیں, وہ کہیں نہیں لکھا کہ آئیں گے, لیکن نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ تو اس جی کو بتا دیں. تو میں گیا وہاں, جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح مہدی آئے گا. میں کہا کہیں نہیں لکھا. بڑا خوش ہوا وہ, نے کہا لو جی میں شروع میں میدان مار لیا. yeah. میں کہا لکھا ہی نہیں کسی جگہ کہ کوئی مہدی آئے گا یا مسیح آئے گا. وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں نا, جی تو قرآن میں تو کسی جگہ نہیں لکھا کہ وہ آئیں گے. تو اسی طرح میں آپ کو بتایا تھا پہلے کہ مونٹریال گیا ایک دفعہ, تو ایک وہ بندہ میرے پاس آیا تو وہ کہنے لگا جی کہ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ آئیں گے. میں کہا ہاتھ رہا کہتے گالی مک گئی. میرا مطلب ہے کہ پھر اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. میں کہا تم بتاؤ, بالکل میں ابھی بتا دوں گا میں احمدی نہیں ہوں آج سے. بالکل. چلیے انصر صاحب ہمارے ساتھ نا ظہیر صاحب ہیں, تھوڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان کی کال جی لیتے ہیں, ان کا جی سوال لیتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت, اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی ہم شامل کیا کرتے ہیں. 4164106522 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ سیاٹل سے ظہیر احمد صاحب موجود ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پچھلے پروگرام میں انصر صاحب نے سارا جو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کروایا گیا, وہ آیتیں پڑھیں کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ ہمیں مان لے کے آ جائیں گے, ہرا بھرا کر دو, وہ سب ٹھیک ہے, بالکل 100% صحیح ہے. لیکن پھر جو سورہ مائدہ کی غالباً 110 نمبر آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کریں گے گارے سے, وہ مطلب کلیئر جو آیات ہیں اتنی کلیئر ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا بھی ایز اٹ از جیسا جیسا لکھا ہوا ہے کہتا ہے کہ ویسے ہی ایمان لے کر آنا ہے. مطلب اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ ہر مسلمان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ تو ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تضاد پر ایمان لے کر آؤ, تو اسی وجہ سے مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اتنے معجزات دکھا سکتے ہیں تو آسمان پہ بھی جا سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت کو آپ جو سورہ مائدہ کی ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ جو اتنے معجزات دکھاتے تھے یہ کیسے ایکسپلین کریں, ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں؟ بہت شکریہ ظہیر بھائی. جی انصر صاحب. بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک جو بہت اہم
بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے، اور یہ زئی صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تضاد پر ایمان لائیں۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ تضاد پر ایمان لائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پھر بہت اختلاف ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن یہ خدا کی طرف سے ہے اس لیے اس میں اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب آپ پک اینڈ چوز کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کے حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ تو انکار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس تعلیم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ بشر، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ آسمان پر نہیں جا سکتا، یہ تو قطعی بات ہے۔ اور اس سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس میں نے یہی بتایا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں تو وہ نہ رسول ہیں نہ بشر ہیں، پھر وہ واقعی خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ بشر رسول تو قرآن کے مطابق آسمان پر جا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی مرتا ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کر دیں تو قرآن میں تضاد آ گیا۔ اور پھر زندگی موت کا کیا تصور ہے؟ اللہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ خدا کس کو مردہ کہتا ہے، کس کو زندہ کہتا ہے؟ جو قتل ہو جاتے ہیں کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ۔ یہ میں نے پچھلی پروگرام میں تفصیل سے باتیں بیان کر دی جی ہیں جی جی، کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر آپ قرآن میں تضاد پیدا کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو بعض سوال کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں نہیں یہ لکھا ہے، میں کہا یہ لکھا ہے تو پھر یہ بھی تو لکھا ہے نا، دونوں کو ریکنسائل کر کے بتا دیں مجھے، یا تو اس آیت کا مفہوم غلط ہے یا اس آیت کا مفہوم غلط ہے۔ بالکل میں نے بتایا تھا ایک دفعہ میں ہیملٹن گیا تھا، ایک بندے سے گھر میں بات ہو رہی تھی، 4-5 لوگ تھے، میں اکیلا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، بلکہ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور میں نے ہی آیات پیش کی ہیں، آپ نے اب تک ایک بھی آیت پیش نہیں کی، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنے خیال پیش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جتنی بھی اگر قرآن کی کوئی آیت پیش کریں گے تو میں آپ کے مفہوم کو غلط ثابت کروں گا قرآن سے، اور جو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے اس کو آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے وہ مفہوم بتانا ہے جو قرآن کی باقی آیات کے مطابق ہے۔ تو میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں مربی صاحب، نوجوان، تو جی، جب ہم باہر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ نے کہیں پڑھی ہے یا خود سے کہہ رہے ہیں؟ میں کہا جی ظاہر ہے کہ جو بھی ہمارا باتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا، جو پیچھے سے ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق نچوڑ اس کا یہ ہے کہ اول تو یہ قرآن پیش نہیں کرتے، پیش کریں گے بھی تو اس کا وہ مفہوم پیش کریں گے جو خود قرآن کی دوسری آیات کے متضاد ہوگا، لیکن ہم وہ مفہوم پیش کرتے ہیں جو قرآن کی کسی دوسری آیت سے متضاد نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا، ورنہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا وہ۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ یہ ایسے ہوتا تھا اور ویسے ہوتا تھا، تو پھر اس کا لازمی جو نتیجہ ظہیر صاحب نکلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن غلط ہے نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام واقعی خدا کے بیٹے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ بشر تو ہے ہی نہیں، وہ نہ رسول ہیں نہ بشر ہیں، وہ تو پھر خدا کے بیٹے ہیں، خدا کا ایک جز ہیں، وہ جو مرضی چاہیں کرے پھر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ انصر صاحب، ظہیر صاحب، مجھے امید ہے آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ سامعین، پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں ہمارے پاس 40 منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے۔ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت، اور اسٹوڈیوز میں آج میرے مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب۔ انصر رضا صاحب سے گفتگو اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، آپ انصر رضا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522، 416-410-6522۔ آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنتے ہوئے اپنا سوال براہ راست انصر رضا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ انصر صاحب، ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جو بات ہم کر رہے تھے اس پہ واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بالکل، ممکن ہوگا تو اس کو آج مکمل کریں گے، ورنہ پھر اس کو اگلے پروگرام تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے کیونکہ اس دفعہ غالباً 5 اتوار ہیں جی اور آخری اتوار بھی میری باری ہوتی ہے۔ جی تو میں بات کر رہا تھا محمد علی مرزا صاحب انجینئر کی اس بالکل ویڈیو کی، اس میں وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ تو پہلا سوال میں نے پرچی سے پڑھا
اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمدی یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ احمدی نہ کہیں، قادیانی کہیں۔ تو اب یہ صریحاً اخلاق کی بھی خلاف ورزی ہے اور قرآن کی بھی۔ اخلاق کی خلاف ورزی تو اس لیے ہے کہ آپ کا نام ہے مرزا محمد علی صاحب انجینئر، اور میں آپ کو فتو کہنا شروع کر دوں کہ جی یہ تو فتو صاحب نے بات کی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو برا لگے گا۔ اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ کا نام تو کچھ اور ہے، میں کچھ اور نام، بلکہ تحقیر والا نام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہ کفار کی بھی جو ہے پیروی ہے قرآن کے خلاف، تو ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو ان کا نام ہے اسی سے پکارو ان کو، اور غلط غلط نام نہ رکھو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ان کو برے برے ناموں سے، القاب سے مت پکارو۔ جی اور کفار کی پیروی اس لیے ہے کہ وہ تفاسیر میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے، سواد الف صا بے یہ بی صابی۔ اور وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین عادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، تفاسیر میں بھی اور سیرت کی کتابوں میں، کہ وہ مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے۔ بلکہ ایک جگہ پہ جب وہ مسلمان ان کو ماننے لگے اور کچھ لوگ جو تھے کفار کے، انہوں نے کہا کہ سبانا سبانا، کہ ہم صابی ہو گئے، صابی ہو گئے۔ تو پھر آپ تو ان کے پیروکار ہیں نا، اور یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ یہ کفار کی پیروی کرتے ہیں۔ وما یقال الا قد قیل للرسل من قبل، آپ سے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو کہ آپ سے پہلے کے رسولوں کو کہا گیا۔ تو یہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، خود ہی مور لگا دی کہ ہم کس کے پیروکار ہیں۔ پھر دوسرا جو انہوں نے سوال تھا، جو اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ خاتم کا مطلب جو قادیانی کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے مطلب اس کا مہر ہی، لیکن مہر ایسی ہے کہ ایسے معنوں میں کہ جب وہ کسی پہ لگ جاتی ہے تو پھر نہ اندر سے کوئی چیز باہر آتی ہے اور نہ باہر والی کوئی چیز اندر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے پہلے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اپنے لٹریچر میں لکھا کہ جو خاتم ہے اس کا مطلب عام مہر نہیں ہے، بلکہ وہ مہر ہے جس سے پھر اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو پھر ہماری طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے باہر آئیں گے؟ اگر وہ اندر ہیں تو پھر تو وہ باہر نہیں آ سکتے۔ وہ نبوت کا جو لفافہ ہے تو اس کے اندر ہیں، اگر وہ اندر نہیں ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہے، اور نبی ہے تو پھر وہ اس کے اندر ہیں۔ تو یہ بڑی آگے گڑھا اور پیچھے کھائی والا معاملہ ہو گیا کہ یا تو آپ ان کو لفافے میں اندر رکھیں یا پھر آپ ان کو لفافے سے باہر نکالیں۔ باہر نکالیں گے تو وہ نبی نہیں رہتے، اور اندر رکھیں گے تو پھر وہ باہر نہیں آ سکتے۔ تو پھر آپ کے پاس تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ ان کو فوشدہ مانیں، وہ ہم نے ماننا نہیں۔ تو تضاد ہی تضاد ہے نا، جیسے خدا نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوا تو اس میں بڑا تضاد ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کی باتیں جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے اس میں بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بخاری کتاب اللباس میں خاتم جو ہے وہ انگوٹھی کو کہا گیا ہے، اور انگوٹھی بھی ایسی کہ جو مہر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کو خطوط بھیجنا چاہے تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ حضور وہ خط قبول نہیں کریں گے جب تک اس کے اوپر آپ کی مہر نہ لگی ہو۔ بالکل۔ اور وہ مہر جو ہے اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا وہ خاتم تھا۔ حضور نے ایک انگوٹھی بنائی جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور اس کی ترتیب آپ کو پتہ ہی، اوپر اللہ، پھر رسول، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے، کسی نے جعلی بنا کر نہیں بھیجا آپ کے پاس۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا مہر کا، جی کہ جی کوئی آرڈر اگر ہو تو جب تک اس کے اوپر عدالت کی مہر نہ لگی ہو تو کہتے ہیں جب تم نے خود ہی بنا لی ہے، یہ جعلی ہے۔ تو مہر جو ہوتی ہے وہ تصدیق کے لیے ہوتی ہے، بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ جی مہر جو ہے وہ بند کر دیتی ہے۔ مہر بند نہیں کرتی۔ مثلا اگر آپ ایک جو حکومت ہے وہ کسی وجہ سے
عدم ادائیگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کسی کا کاروبار، کسی کی دکان بند کر دے اور اس کو تالا لگا دے، تو گورنمنٹ نے تالا لگایا تو اگلے دن بندہ کھول بھی سکتا ہے اس کو آ کے، یا توڑ سکتا ہے کہ چابی نہیں ہے تو. لیکن اگر اس تالے کے اوپر مہر لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے بند کیا ہے جس کی یہ مہر ہے. تو مہر بند نہیں کرتی، مہر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کسی اتھارٹی نے لگائی ہے مہر. یعنی تصدیق ہے اس بات کی کہ یہ گورنمنٹ نے جس کا نام اوپر کندہ ہے، اس کے جو ابھرا ہوا نام ہے وہ ہے اس اتھارٹی کا نام جس نے بند کیا. پر اس کو توڑا گیا تو گویا اس اتھارٹی کو چیلنج ہے کہ تم نے اس کو بند کیا تھا، لوگ دیکھو میں نے کھول دیا. اب اس کے نتائج ہوں گے، اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. تو یہ خاتم کا مطلب ہے کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس بات کی. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ قادیانیوں کی تائید میں تو نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن سے کوئی آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کی سپورٹ میں. تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ حکومت سے کہیں کہ آپ پابندی ہٹا دیں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ کچھ ہے کہ نہیں. یعنی پابندی بھی لگا دی ہے اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں تو اتنا خوف کس بات کا ہے؟ آپ پھر کہیں نا کم از کم یہ لوگوں سے کہیں، باقی جو عوام آپ کی ہے اس کو سمجھائیں کہ بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے. اور خود بھی پھر بلائیں نا، نہ میری فون کال کا جواب دیتے ہیں، نہ میرے خطوط کا جواب دیتے ہیں، نہ میرے ای میل کا جواب دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہیں جی ٹھیک ہے آ جاؤ میں کر لیتا ہوں بات، یہ بیٹھو ادھر میرے سامنے. بالکل. اب چلیے انصر صاحب یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کو ہم ریڈیو احمدیہ پر آن ایئر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سامعین کو یاد کرائیں کہ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522، 416-410-6522. آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. مکرم و محترم انصر رضا صاحب آج اسٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر احمد صاحب موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد صاحب آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دو سوال ہیں. اس سوال نمبر ایک یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ دن پہلے زبردست سیلاب آیا جس نے تباہی مچائی اور کافی لوگ اس میں ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، کئی اپنی جانوں سے بھی گئے. اور پھر اس سیم ٹائم یہ بھی دیکھا کہ وہاں کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں اور لوگوں میں ایک ہلچل بھی اور اس کے اشتہار بھی چل رہے ہیں. تو یہ یعنی کہ یہ اور دوسری طرف جو واقعہ ہوا تھا جو ایک سری لنکن تھا جس کو مار دیا تھا، جلا دیا تھا، اور اس کی بوڑھی ماں اور جو بچے ہیں وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی کیا بدوائیں نہیں لگی ہوں گی. یہ جو پاکستان پہ یہ تباہی ہوتی ہے، یہ عذاب آتے ہیں، یہ اتنی جو لعنت پھٹکار کئی سالوں سے پاکستان کو پڑ رہی ہے، تو کیا یہ بدوائیں نہیں ہیں ان مسلموں کی جن کے ساتھ ظلم ہوا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں کیا یہ توہین رسالت کا قانون ہے؟ کیا اسی طرح وہاں درندگی ہوتی ہے؟ کوئی بھی آدمی کسی کو وہ مار سکتا ہے سعودی عرب میں؟ اگر وہ وہاں پر کوئی الزام لگائے تو وہاں قانون کیا کہتا ہے؟ اگر قانون ہے تو وہ کس طریقے سے کام کرے گا توہین رسالت کا؟ میرے یہ دو سوال ہیں. چلیے بہت شکریہ احمد صاحب آپ کی کال کا. جی انصر رضا صاحب. جی شکریہ احمد صاحب کے کال کرنے کا. جو پہلا سوال ہے اس کا تو صداقت مسیح موعود علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست. ظاہر ہے کہ ان کی بدعمالیاں اور بدعقائد جو ہیں وہ انتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مظلوم لوگوں کو مارنا اور ان کا جان مال عزت آپ سب کچھ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کو عقل اور ہدایت دے. وہ بالکل اس وقت دیوانگی کی حالت میں ہیں. دوسرا یہ کہ جو سعودی عرب میں آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ قانون موجود ہے، لیکن اس قانون کا جو نفاذ ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، وہ عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ چلے کہ اس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، چاہے وہ دینی معاملے میں ہو یا ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے بارے میں ہو، جیسے کہ یو کے میں بلاسفیمی لا ہے کہ آپ ملکہ اب تو خیر بادشاہ ہیں کنگ چارلس III، تو شاہی خاندان کے متعلق یا بادشاہ کے متعلق کو بات کریں تو آپ کو سزا مل سکتی ہے. تو اس سزا کا تعین اور اس کا نفاذ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو پاکستان میں جو توہین رسالت کا جو
قانون نافذ ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ حکومت کو اس کی رپورٹ کر دی جائے، اور یہ اصل میں جماعت احمدیہ نے اس کو شروع کیا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے یہ تجویز دی گئی تھی گورنمنٹ کو، اور اس وقت سے یہ قانون میں یہ بات شامل ہے، کیونکہ جو عیسائی تھے اور جو آریہ سماجی تھے، خاص طور پر یہ دو فرقے، وہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کرتے تھے، تو اس سے ظاہر ہے کہ فتنہ پھیلتا ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف توہین ہو، بلکہ کسی بھی مذہب کے خلاف، تو جو اس وقت وہ تھا، وہ توہین رسالت کا صرف قانون نہیں تھا، بلکہ توہین مذہب کا قانون تھا، توہین بانیان مذاہب کا قانون تھا، کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے مذہب کو اور اس کے بانی کو اس برے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا، ان کے خلاف اس طرح کی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ تو یہ تو سب کے لیے تھا۔ یہاں پہ صرف یہ فرق پڑا کہ آپ نے کہا جی کہ ہم تو آزاد ہیں، دوسرے کے متعلق جو مرضی کہیں، خاص طور پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو بھی چاہیں بکواس کرتے رہیں، گند بولتے رہیں، گالیاں نکالتے رہیں۔ اور یہ جو محمد علی مرزا ہے، یہ بھی جب بھی حضور کا نام لیتا ہے تو ساتھ دجال کا جو لاحقہ ہے وہ ضرور لگاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے بغیر بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ سروائیول کی ہے کہ جو ہے وہ گنجائش ہے، اور تو کوئی دوسری گنجائش ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، آپ اسمبلی میں خاتم النبیین کا لفظ لکھ لیں، آپ جگہ جگہ پہ اپنے آپ کو، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ بار بار ختم نبوت ختم نبوت، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بچاؤ اس کے علاوہ نہیں ہے کہیں، جب تک ہم زور زور سے یہ باتیں نہ کریں۔ تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ توہین رسالت ہو، توہین مذہب ہو، وہ تو عالمی ہونی چاہیے نا۔ بالکل، جو یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں بھی ہے، وہ تو یہی ہے کہ آپ پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کی توہین نہیں کر سکتے۔ تو لیکن یہ کیا کہ آپ کو کھلی چھٹی، آپ دوسروں کے متعلق جو چاہیں کریں، لیکن آپ جس کو نبی مانتے ہیں اس کے متعلق آپ کے جذبات اتنے نازک ہیں کہ جی وہ ہمارے جذبات مجروح ہو گئے، دوسروں کے بھی تو جذبات ہیں نا، وہ بھی انسان ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو بیلنس ہے، عدم توازن جو ہے، امبیلنس، وہ ہمیں پاکستانی معاشرے میں ہر جگہ نظر آتا ہے، یہ بھی یہاں پہ بھی ہے۔ بالکل، یہی انتہا پسندی ہے۔ جی بالکل، آپ جو مرضی کریں، دوسروں کو اجازت نہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ چلیے احمد صاحب، مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ تو سامعین، پروگرام جاری ہے۔ پروگرام میں ہمارے پاس 20 منٹ سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522، 416-410-6522۔ اور آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب۔ انصر صاحب، ہم واپس آتے ہیں، جو آپ ذکر کر رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا کی جو ویڈیو ابھی آئی ہے تازہ، اس کے بارے میں۔ ہاں جی، اگلا جو انہوں نے نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس تو کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، نہ ان کے پاس قرآن سے کوئی ثبوت ہے، نہ ان کے پاس حدیث سے کوئی ثبوت ہے، ہمارے پاس ہے۔ اور اس میں انہوں نے ایک یہ بات بیان کی کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ کہ علیہ وسلم۔ میری اور جو مجھ سے پہلے انبیاء تھے ان کی مثال ایک عمارت کی سی ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمارت جو ہے یہ بدنما لگتی ہے، بھدی لگتی ہے، تو بڑی خوبصورت عمارت ہے، یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو اس عمارت کی خوبصورتی بڑھ جاتی، تو میں وہ اینٹ ہوں۔ تو اب وہ کہتے ہیں دیکھیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں، اور وہ تو دین کی عمارت مکمل ہو گئی اور وہاں پہ لگا دی، اینٹ لگ گئی، اور اس کے بعد بس پھر اب آگے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو آخری ہے۔ تو اب اس پہ ایک تو جو عقلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اینٹ ہے؟ جی،
باقی بھی جو انبیاء ہیں وہ بھی ایک ایک اینٹ ہیں اور آپ بھی ایک اینٹ ہیں، تو پھر افضلیت کہاں ہوئی؟ آپ کی شان کہاں گئی؟ پھر سوچنا نہیں ہے نا، آپ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو آپ نے اتنا کم کر دیا کہ جیسے باقی انبیاء ایک اینٹ ہے اس طرح آپ بھی ایک اینٹ ہے، تو ختم ہو گئی بات، کیا فضیلت ہوئی پھر؟ بالکل لیکن اس کی جو تشریح کی گئی ہے ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو مکان ہے وہ تمام اینٹوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اینٹ کوئی اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ باقی اینٹوں کے ساتھ نہ ملے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو مکان ہے وہ اصل میں شریعت کا مکان ہے، ٹھیک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس شریعت کو اکمل کر دیا۔ صلی اللہ خدا نے یہی کہا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اکمل ہو گیا۔ جیسے وہ جو سورہ نور کی آیت ہے نا، آیت استخلاف، جی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَكُمْ الَّذِي بالکل ارْتَضَىٰ لَكُمْ، تمکنت ملنی ہے دین کو، آپ تمکنت ڈھونڈتے ہیں اپنی۔ وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے بہت نا، اچھا، بہت اچھا نکتہ ہے انصر صاحب یہ۔ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نہ کشور آپ کشور کشائی میں لگے ہیں، آپ مال غنیمت میں لگے ہیں، تو شہادت تو مطلوب و مقصود ہے ہی نہیں۔ تو خدا تو کہتا ہے میں نے تمہارے دین کو تمکنت بخشنی ہے، تمہیں نہیں دین کو بخشنی ہے تمکنت۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو اکمل ہوا ہے، جو اکملیت ہے، وہ شریعت کی ہے، نبوت کی نہیں ہے۔ اس لیے جو کامل ہوئی ہے وہ شریعت کامل ہوئی ہے، اور وہ تو ہم نے دیکھنی نہیں۔ تو میں نے پھر وہ دیکھا کہ جو احمدیت کے ایک بہت بڑے معاند دشمن تھے انور شاہ کشمیری صاحب، جی انہوں نے بھی اس کا ترجمہ تشریح وغیرہ کی ہے بخاری کی، انوار الباری کے نام سے، اس میں بھی انہی الفاظ میں لکھا ہے سارا کچھ، اور انہوں نے ابن حجر اسقلانی کو کوٹ کیا ہے اور اس کی تردید نہیں کی۔ وہ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں نے اس کا حوالہ دیکھا، میں کہا یہ دیکھیں کہ کیا اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں ابن حجر اسقلانی نے غلط کہا ہے، اور یہ شریعت کی نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کی عمارت ہے، اور حضور نے اس کو آ کے ختم کر دیا۔ لیکن پھر اس کا لازمی جو نتیجہ نکلتا ہے نا سفی صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہو کر صرف ایک اینٹ کی رہ جاتی اینٹ کی رہ جاتی، نعوذ باللہ، بالکل۔ ہے۔ جہاں باقی انبیاء تھے وہ ایک ایک اینٹ لگے، ایک آپ بھی لگے، تو آپ میں کیا کوئی ایسا خاص امتیاز ہے کہ آپ بھی بس ایک اینٹ سے لگ گئے، ختم ہو گئی بات؟ وہ نہیں نا چکر یہ ہے کہ آپ تو سب سے اعلیٰ و رفع ہیں، آپ کے بغیر وہ شریعت کی عمارت اکمل نہیں ہو رہی تھی، آپ کے آنے سے وہ شریعت کی عمارت اکمل ہوئی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو آپ ایک نبی ہیں، جیسے باقی انبیاء تھے ویسے آپ بھی نبی ہیں۔ تو جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا نا کہ یہ جو ہے ذالک دین القیمہ، یہ جو نماز روزہ ہے، یہ جو باتیں ہیں، وہ تو پہلی شریعتوں میں بھی تھی، آپ کے آنے سے وہ اکمل ہو گئی ہے، آپ نے اس کو اکمل کر دیا ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اس لیے کہا نا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جمیعا۔ باقی جو تھے وہ سب اپنی اپنی قوموں کے لیے اپنے اپنے اوقات میں تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب آپ آئے ہیں تو آپ نے پھر اس کو پوری دنیا کے لیے پھیلا دیا۔ ابھی ہے نا ٹائم ہمارے پاس؟ جی ہاں، جی ہاں، اچھا بھی ہے، اچھا، بالکل۔ اگلا جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا وہ تھوڑا سا انہوں نے ٹویسٹ کر کے اس کو بیان کیا ہے، تھوڑی سی اس میں انہوں نے اپنی انفرادیت لے کر آئے۔ کوئی کالر ہے ہمارے پاس؟ جی احمد صاحب، مجھے بتایا گیا ہے کنٹرول سے ایک دفعہ اچھا دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان اچھا، کا سوال لے لیتے ہیں آپ کا، چونکہ جی موضوع کے جی حساب سے چل رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو مکمل کر لیتے۔ تو احمد صاحب آپ آن ایئر ہیں ایک دفعہ پھر، دوبارہ خوش آمدید ریڈیو احمدیہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا سوال۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اب 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جب وجود میں آئی ہے اس سے پہلے یعنی کہ جو مختلف مسلم جو ان کے فرقے ہیں، کچھ لوگوں کے مختلف فرقے ہیں مسلمانوں کے، وہ اس طرح سوچتے ہیں، اس طرح سمجھتے تھے کہ جی ان سے بات نہیں کرنی، ایمان خطرے میں آ جائے گا،
تو میرا سوال یہ تھا کہ جماعت احمدیہ جو وجود میں آئی ہے، تو آپ نے جماعت احمدیہ وجود میں کیوں آئی؟ اس سے لوگوں کے ایمان خطرے میں آ گئے، تو مطلب ہے کہ اب یہ معصوم اور بھولے والے مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ آپ نے ان کے امان کو جو ایمان ہے ان کے خطرے میں ڈال دیا۔ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جشن عید میلاد النبی جو ہے، کیا سعودیہ میں اسی طرح منایا جاتا ہے جیسے پاکستان میں منایا جاتا ہے کہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، جلوس نکلے ہوئے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر زور زور سے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، چاہے کوئی گھر میں بیمار ہے یا کچھ بھی ہے؟ تو کیا وہ اسی طریقے سے سعودی عرب میں جشن منایا جاتا ہے عید میلاد النبی جیسے پاکستان میں منایا جاتا ہے؟ میرے یہ دو سوال ہیں۔ چلیے، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی انصر رضا صاحب۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کفار کا قول ہے، ان کا رویہ ہے کہ ان سے بات نہیں کرنی ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیات طیبہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کفار لوگوں کو، جو خاص طور پہ جو مکہ سے باہر سے آتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ بڑا جادوگر قسم کا ہے، سحر بیان ہے، تو اس سے بات نہیں کرنی ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو جو ایمان خطرے میں پڑنے والی بات ہے اور یہ جو خوف ہے، یہ کفار کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 106 میں، سورت کا نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے ایمان والو، تم پر اپنی جان جو ہے نا اس کا ذمہ ہے، جی، اور جو گمراہ ہے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پر۔ یہ بہت ہی زبردست نقطہ ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضل، جو کہ گمراہ ہے، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو۔ تو اگر آپ ٹھیک۔ ہدایت پر ہیں تو پھر آپ کو کیا خوف ہے کہ کوئی آپ کا ایمان چھین کے لے جائے گا، آپ کو گمراہ کر دے گا؟ آپ تو ہدایت پر ہیں، تو جو ہدایت پر ہوتا ہے اس کو تو خوف نہیں ہوتا کسی قسم کا۔ لیکن وہ مطلب یہ کہ بار بار ایک بات ہمیں دہرانی پڑتی ہے، اور وہ مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ ہم یہ ان باتوں کو دہرائیں کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کے تمام عقائد جو ہے نا وہ قرآن مخالف بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو قرآن تو پڑھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور نہ صرف عوام کو بلکہ وہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ علماء کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ علماء ہوتے اور قرآن جانتے تو یہ باتیں نہ کرتے جو قرآن نے لکھی ہیں اس کے خلاف نہ جاتے یہ بالکل کہ جی وہ ان کو پابندی لگاؤ۔ آج کل ایک اور چکر چلا ہوا ہے جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ جی مسجدوں کے اوپر ان کے مینارے ہیں، گنبد ہیں، اس کو گراؤ۔ جی پہلے تو کلمہ مٹایا کرتے تھے نا، جی ہاں آج کل آپ تو کراچی سے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، وہ جی آج کل وہ چل رہی ہے ویڈیو، بالکل ایک بالکل احمدیہ ہال جو ہے وہ پتہ نہیں فریڈی اسٹریٹ کچھ کر کے کچھ اس کا نام جی ہے، ہر بالکل، جگہ میں کا۔ شہر میں ہے، صدر میں۔ ہاں ہاں، تو بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ قانون کے خلاف ہے؟ قانون میں تو کسی جگہ نہیں لکھا کہ جی احمدی جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کو، یہ کیا کہ مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ منارہ بھی نہیں بنا سکتے، یہ کہاں لکھا ہے کہ گنبد بھی نہیں بنا سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ، اپنی مسجد بنائی تھی اس میں نہ مینار تھا نہ گنبد تھا۔ جی خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ اپنی ذات میں اس کے اوپر نہ کوئی مینار ہے نہ گنبد ہے، آپ کی گنبد ہے، بالکل۔ تو آپ کا شعار کیسے بن گیا؟ یا یہ ابھی جو آل سعود نے بنایا ہے وہ اس کے چاروں طرف انہوں نے برآمدے بنا دیے اور اس کے اوپر دروازے بنا دیے، دروازے کے اوپر مینار ہے، لیکن مسجد کا تو کوئی مینار نہیں۔ صدیاں گزر گئیں، خانہ کعبہ کے اوپر نہ کوئی مینار تھا نہ کوئی گنبد تھا، کئی صدیوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ مسجد علیہ کے اوپر وسلم۔ نہ مینار تھا نہ گنبد تھا۔ یہ جو گنبد ہے یہ تو بعد میں، بہت بعد میں آ کے بنا ہے، جو آپ کی قبر کے اوپر ہے، جی اور وہ بھی قبر کی نشاندہی ہے، مسجد کی نشاندہی نہیں ہے، وہ مسجد کا شعار نہیں ہے۔ پھر آپ کو کس نے کہا کہ مینار اور گنبد مسلمانوں کا شعار ہے؟ اسلامی شعر ہے، بالکل۔ مطلب کوئی تک ہوتی ہے نا کسی بات کی کہ قرآن میں کسی جگہ لکھا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی ہو اس کے اوپر مینار بنائے ہوں، اس کے اوپر گنبد بنایا ہو، مؤذن چھت پہ چڑھتا ہے اذان دے دیتا ہوں، جی چاہے وہ مسجد نبی ہو چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چھت پہ چڑھتا ہے جا کے اذان دینی شروع کر دیتا ہے۔
और ये लफ्ज गुंबद और मीनारों पे कोई और तो क्लेम कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकते, नहीं कर इस्लामी सकते शार ना, नहीं। वो जी। कहते मतलब इस्लामी शार है ही नहीं वो। जी। और आप देखते हैं मैं जब आज से कुछ 24 साल पहले कनाडा आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो चर्च है उनके ऊपर भी मीनार और गुंबद है। बिल्कुल है। आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो अब वो क्या इस्लाम की नकल कर रहे हैं वो? आप शुरू से चले जाएं, वो जो उनकी मस्जिदें बनती हैं, अब ये जो तुर्की के अंदर जो जी। मस्जिद है आया सोफिया, वो चर्च था ना पहले। जी। उसके ऊपर मीनार बने हुए हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, बड़ी गुंबद अच्छी, वो गुंबद बना हुआ है, मीनार बने हुए हैं बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत किस्म के। तो क्या वो मुसलमानों की मस्जिद के तौर पर था? वो तो चर्च था ना। बिल्कुल। बहुत से ऐसे चर्चेज हैं, बहुत सी ऐसी दूसरी इबादतगाहें हैं जिसके ऊपर गुंबद भी हैं, जिसके ऊपर मीनार भी है। तो इस्लामी शहर कहाँ से आ गया? इस्लाम तो अकमल हो गया ना उस दिन। बिल्कुल। जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम, आज मैंने अकमल जी। कर दिया, लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन। तो अगर अकमल हुआ तो फिर ये मस्जिदें जो मीनार और गुंबद है वो कहाँ से आए? वो तो फिर इजाफा है ना एक। जी हाँ। इसलिए अगर आप गिरा भी देंगे अहमदिया मसाजिद से, अव्वल तो वो इस्लामी शार नहीं है, लेकिन अगर आप गिरा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है उससे? जैसे कि आपने हमें कर दिया और ज्यादा करीब, आपने हमारी मुशाबहत और ज्यादा कर दी खाना काबा की और मस्जिद नबी के, बिल्कुल। कि तुम उनके मुशाबे बन जाओ, तो हमारे मुशाबे ना बनो। हम तो गुंबद भी बनाते हैं, हम तो मीनार भी बनाते हैं, लेकिन ना तो खाना काबा में कोई गुंबद है ना मीनार है, ना मस्जिद नबी में कोई गुंबद था या मीनार थे। तो सारी बात की बात है। बता दें तो तारीख में कहाँ लिखा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि मस्जिद वसल्लम। बनाई तो उसमें फिर आपने कहा कि ये इसके मीनार भी बना दो, इसके ऊपर गुंबद भी बना दो? कुछ भी नहीं। तो मतलब कुछ भी। वो हमारे एक दोस्त बड़ी फनी किस्म की वो पोस्ट किया करते हैं, उसके आखिर पे वो लिख देते हैं कुछ भी। यानी अब जो भी करेंगे वो मतलब आप कहेंगे कि जो हमने कह दिया है मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, कि मीनार हो और गुंबद हो। तो मतलब आप अपने जज्बा जुनून की और बल्कि वहशियाना जज्बों की तस्कीन करते रहें। और आप पहले कलमा मिटाते थे, अब हमने कलमा लिखना बंद कर दिया, तो फिर अब आप कहते हैं जी अब मीनार और गुंबद भी गिरा दो, कल को आप कहेंगे मस्जिद ही गिरा दो। तो मतलब कहाँ तक जाएंगे आप? तो सांस लेना भी बंद कर दें। इस तरह की बात भी हुई है अंसर साहब, सांस लेना क्या दुनिया में ही ना आने दो वाली बातें भी हाँ हो रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जोर ने भी तस्करा फरमाया उसका, जी। कि वो कहते हैं जी कि इतने जोर से नारे मारो कि वो उनके हमल गिर जाए, हमला औरतें जो है वो अपने हमल जाया कर दें। और वो कहते हैं छोड़ना तो फिर भी नहीं हमने उनको, मतलब अगर वो पैदा हो भी गए तो छोड़ना तो फिर भी नहीं हमने उनको। और वो फिरौन वाली बात है ना, कि फिरौन वो से आगे बढ़ गए। कि फिरौन कहता है कि जो जो पैदा हो गए हैं लड़के उनको जिबा कर दो, और ये कहते हैं जी हमल गिरा दो और फिर उनको जिबा कर इन्ना लिल्लाहि व दो, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम। जी। ये वो कदम ब कदम, वो अलामा राजी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि फिरौन ने हामान से ही कहा कि तुम मेरे लिए ना एक मीनार बनाओ, मिट्टी ईंट से, वो गारे से ईंटें बनाओ, और फिर एक मीनार बनाओ, और फिर मैं उसके ऊपर चढ़कर मूसा के खुदा को देखूं, जी। कि मूसा का खुदा जो है ना वो आसमान पर है। तो वो कहते हैं कि बड़ा मजे का जुमला लिखा उन्होंने। वो कहते हैं जो ये कहता है ना कि खुदा आसमान पर है, वो फिरौनी दीन का पैरोकार है। क्योंकि जिस खुदा को हम पूछते हैं, जिसकी इबादत हम करते हैं, वो तो हर जगह पे है। बिल्कुल। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह फिल अर्दि व फिस समा। तो वो तो हर जगह पे है। इसलिए ये कहना कि अल्लाह ताला आसमान पर है, ये तो फिरौन का अकीदा है, उसका दीन है। आप ना तो कुरान पढ़ते हैं, ना आप फिर अपने बुजुर्गों की वो बातें पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने आपके अकीदों की तरदीद की है, उसको आप छुपा देते हैं यकतमुनल हक का। तो ये सूरत हाल है। और दूसरा जो सवाल है कि सऊदी अरब में तो क्या पूरी दुनिया में किसी जगह पे ये जश्न नहीं मनाए जाते। हाँ, अब इमिग्रेशन की बरकत से जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में चले गए हैं, वो वहाँ पे ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकालते हैं। जो शिया है वो मुहर्रम के जुलूस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी है। तो दीन के नाम के ऊपर आप जो चाहें करें। जब मैं कुछ अर्से रहा हूँ
जब तक सऊदी अरब में थोड़ा सा गुजारा था, तो उस वक्त तो 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी नहीं हुआ करती थी वहां पर। हम्म, और पूरे मिडिल ईस्ट में जलसे जुलूस की तो इजाजत किसी को भी नहीं है किसी भी मौके हम्म, पर। तो बिल्कुल। आज का मुझे नहीं, मेरा तो यकीन यही है अभी भी कि 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी बहरहाल वहां पर सऊदी अरब में तो नहीं होती, हम्म, यूएई वगैरह में शायद छुट्टी होती थी, सिर्फ उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, तो बस वही ना कि बहरहाल, आपने एक दीन घड़ लिया है अपने पास जी एक, जी और उस बिल्कुल। दीन को फिर आप इस्लाम के नाम पर पेश करें। आप कहेंगे कि ये अपने दीन को इस्लाम कहते हैं। हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आपने एक दीन घड़ा और उसका नाम इस्लाम रख दिया, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद तो कुरान और सुन्नत पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इनसे चिमटे रहोगे गुमराह नहीं होगे, और वो अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो आपने तो वो दोनों तर्क कर दी, और ये याद रहा कि उन्होंने उसमें ये कहा है कि जी मेरे बाद नबी कोई नहीं। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो जी खुतबा हज्जतुल विदा है ना, जी जी, ये मुकम्मल किसी किसी भी जगह पे किसी कोट नहीं जगह हुआ। नहीं है, बिल्कुल। और जो मुस्तनद इसके हवाले हैं ना, उसमें ये लफ्ज है ही नहीं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं इस खुतबे के मुतालिक, और उसमें जो मुस्तनद तरीन बातें हैं जो उन्होंने इकट्ठी की हैं, उसमें ये है ही नहीं लफ्ज। जी लेकिन मौलवी ने आपको बता दिया कि जी वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम आखिरी उम्मत हो और मैं आखिरी नबी हूँ, ना तुम्हारे बाद कोई उम्मत है, ना मेरे बाद कोई नबी। कहाँ लिखा है ये बताएं तो सही, नहीं कहाँ लिखा है? लेकिन वो चूंकि आपने मुखालफत करनी है, आप नफरत में बढ़ गए हैं आगे, इसलिए बगैर सोचे समझे और वो सही मुस्लिम के शुरू में जो हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। फरमाते हैं कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान करते जी हाँ। हैं। फिर आप सुनी सुनाई बात को आगे बयान करते हैं, फिर फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर कोई झूठ बांधा उसने आग अपने पेट में भर दी। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे धड़ाधड़ झूठ बांधे जा रहे हैं, धड़ाधड़, बल्कि खुदा पर भी। पता नहीं सीधा साफ साफ लिखा कुरान में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। भाई आपने पढ़ा ही नहीं है कुरान, आपको अरबी आती नहीं आती। मेरा एक दफा एक ईसाई से वो बात हो रही थी, हमेशा की तरह मैं अकेला था और वो तीन चार थे। तो वो बड़ा कुरान पे इतराज कर रहे थे। मैं कहा तुम्हें अरबी आती नहीं, तुम कुरान पे इतराज कर कैसे सकते हो? वो जी तर्जुमा। मैं कहा तर्जुमा तो उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तर्जुमे का, मैं तो मतन का जिम्मेदार। जो टेक्स्ट है जी उसमें बताओ क्या लिखा है, और उसके ऊपर तुम बात करनी कहते हो, तुम क्या अरबी लेकर बैठ गए? मैं कहा अरबी में नाजल हुआ है, इन्ना अंज़लना कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने कुरान अरबी में नाजिल किया ताकि तुम अकल करो, और वो तुम करते नहीं। तो जब तक तुम्हें अरबी नहीं आती, मैं कहा तुमसे पिछले जो लोग थे ना, वो इतना करते थे, उनके अंदर कम से कम इतनी हया थी कि वो पहले अरबी सीखते थे। ये जो बड़े बड़े इनके उलमा ईसाइयों के थे ना, वो बकायदा अरबी सीखते थे पहले, फिर उसके बाद कुरान पर इतराज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका ये हाल है कि आपको अरबी तो दूर की बात है, उर्दू भी नहीं आती, और आप अंग्रेजी जो तर्जमे किए गए हैं उसके ऊपर कहते हैं देखें ये लिखा है, देखें ये लिखा है, यहाँ पे इंतजार पैदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और स्टैंडर्ड बनाया अपनी किताब कि बाइबल में तो ये लिखा है। बाइबल मेरे लिए मुस्तंद कहाँ से आ गई? तो इसी तरह इनका हाल है मुसलमानों का, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कि सुनी सुनाई बातें हैं, उनको आगे लेकर आगे बढ़ते हैं, ना इनको इल्म है और ना इनके आबा को कोई इल्म था उसका। वो जैसे अल्लाह ताला ने सूरह काफ में शुरू में कहा है ना, कि ना इनको कोई इल्म था और ना इनके जो आबा हैं उनको किसी बात का कोई इल्म था। मैं आपको आज निकाल के बताता हूँ। हाँ, वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िब। कि ये जो कुरान है अल्लाह ताला ने इसलिए नाज़िल किया है ताकि जो मोमिनीन और अमाल साले करने वाले हैं उनको बिशारत दे, और वो जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा पकड़ लिया है उनको वार्न कर, उनको तंबीह कर। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, ना उनको कुछ इल्म ना उनके आबा को कुछ। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, ये बहुत
बड़ा कलमा है जो उनके मुंह से निकलता है, ये कुलूना इल्ला कज़िबा, तो सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं बोलते, हर कौल उनका झूठ है। तो यही जो बात है ये आजकल के मुसलमान कहलाने वालों के ऊपर पूरी तरह से सादिक आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अंसर साहब। प्रोग्राम में हमारे पास अब तकरीबन 3 से 4 मिनट का वक्त ही मौजूद है, तो इस वक्त में हम कोई और कॉल तो अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ये वक्त है जब हम अपने प्रोग्राम में जो आपने बयान किया अंसर साहब, 3 से 4 मिनट आपके पास हैं समरी के लिए, उसके खुलासे के लिए, और सामीन के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहते हैं तो। हाँ जी, मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला की किताब की तरफ वापस आएं, उसको पढ़ें। और ये मैं सिर्फ गैर एमजी से नहीं कह रहा, एमजी से भी कहता हूँ, और मैं हर दफ़ा कहता हूँ उनको, ख़ास तौर पर जब कोई आते हैं बच्चों की आमीन के लिए, तो उनको मैं ख़ास तौर पर ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, आपने नाज़िला कुरान पढ़वाया, बड़ा अच्छा किया, आज आपने आमीन भी करवा दी, लेकिन अब आप इसके बाद एक तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चा पढ़ता रहे कुरान को रोज़, और उसके बाद फिर तर्जुमे से भी सीखें, खुद भी सीखें। आप खुद बैठेंगे, आप पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपका बच्चा भी आपको देखकर आपको फॉलो करेगा, आपको इमिटेट करेगा। लेकिन आप खुद तो पढ़े ना, और बच्चों से कहें कहें कि जी आप कुरान को पढ़ें, आप तर्जुमे से सीखें कुरान मजीद को, तो वो फिर वो बात असर नहीं करती। लिमा तकुलूना मा ला तफअलून, कि तुम वो क्यों कहते हो तो तुम खुद नहीं करते। इसलिए हर अहमदी मुसलमान को ख़ास तौर पर, और बाकी जो खुद को मुसलमान कहते हैं उनको भी ये चाहिए कि कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें। तो ये 4 फ़राइज़ हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे ऊपर आयत किए हैं। एक तो ये है कि हम उसको पढ़ें, जी और दूसरा ये कि इसको समझें, तीसरा ये कि इसके ऊपर अमल करें, और चौथा ये कि इसको फैलाएं। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही जी हाँ। उलाइका युमिनूना बिही हक़्क़न। असल जो हकीकत में ईमान लाने वाले हैं वो वही हैं जो इसकी तिलावत का हक अदा करते हैं, उलाइका युमिनूना बिही। तो ये जो असल जो ईमान है वो यही है कि हम जो कुरान मजीद है उसको, उसकी तिलावत हम रोज़ करें। और तिलावत का मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा है वो फॉलो करना है, पैरवी करना है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही। तो अ, ये असल में ईमान लाने वाले वही हैं जो उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं, यानी उसको पढ़ते भी हैं और उसके ऊपर फिर अमल भी करते हैं। तो इसका खास ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सामीन। इसी के साथ रेडियो अहमदिया की आज की नशरियात अपने इख्तिताम तक पहुंचती है। आज स्टूडियोज में अंसर रजा साहब हमारे मेहमान थे। अंसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इसी तरह जज़ाकल्लाह। से कंट्रोल्स पर अजहर अहमद साहिब थे। अजहर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले इतवार को 6 बजे शब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए सफ़ी राजपूत को रेडियो अहमदिया से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद। आज चिरागा हर घर में है, आज खुशी हर दिल में है, नई सदी में हम दाखिल हैं, शुक्र खुदा का हर दिल में है। अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद
کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد۔